حوالے سے علامہ بدر الدین عینی لکھ رہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے تھے سن 9 ہجری میں، اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو خط لکھا تھا، بے مسلمان ہو جائے، جس کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ انی مسلم ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ خط لکھا تھا۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ اس نے جو کچھ کہا وہ تو کہا، وہ روایت تو آ چکی، حضور نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا، لیکن اس ہرقلہ نے حضور کا خط اس کی بڑی تعظیم کی، یہ صحیح بادشاہ تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی ڈبیا بنوائی سونے کی، اور اس سونے کی ڈبیا کے اندر ایک کاغذ تھا جو سنہری کاغذ تھا، سونا لگا ہوا تھا اس کے اوپر۔ اس کاغذ کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط مبارک جو حضور نے اس کو لکھا تھا اس کے اندر رکھ دیا۔ اب وہ جو ڈبیا تھی حضور علیہ السلام کا خط جس کے اندر تھا، اس ہرقلہ کے بعد غالباً 40 بادشاہ عیسائیوں کے، تو سب کے پاس متوارث وہ ڈبیا آتی رہی، یا کچھ کے بعد آئی، کچھ کے پاس آئی۔ یہ کہتے ہیں کہ اس فرنش جب حاکم بنا، قیصر بنا، تو شلیطن اس کا بیٹا تھا، وہ ڈبیا اس کے پاس تھی۔ پھر ایک مسلمانوں کا بہت بڑا بادشاہ بنا ہے جس کا نام ہے منصور قلاوون، صالحی صلاح الدین ایوبی کی طرف منسوب ہے۔ یہ گنبد خضرا اسی نے بنایا تھا، خضرا تو بعد میں بنا، لیکن گنبد سب سے پہلے تو کمرہ تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار انور ایک کمرہ میں تھا جس کی چھت لکڑیوں کی تھی۔ اس وقت تو یہ گارڈر وارڈر نہیں ہوتے تھے نا، لکڑیاں ہوتی تھیں۔ مسجد بھی لکڑیوں کی تھی، 2 دفعہ آگ بھی لگی تھی، ممبر بھی لکڑی کا تھا، سب چیزیں لکڑی۔ اب تو ہر چیز سیمنٹ کی اور سب چیزیں ماربل اور یہ اور وہ ہو گیا ہے، اس وقت سب لکڑیاں تھیں۔ تو پھر اس نے لکڑیوں کے اوپر ایک گنبد بنایا، اس کا نام تھا قلاوون۔ بہت بڑا حاکم تھا، غالباً دارالخلافہ مصر تھا اس وقت۔ اس نے سیف الدین طلحہ منصوری اس کو کسی کام کے لیے بھیجا تھا، تو پھر جو بادشاہ تھا فرنگیوں کا، گوروں کا، اس کے پاس پہنچا کسی مسئلے میں، کوئی کام اس کے سپرد کیا تھا، اور ساتھ ساتھ ہدیہ بھی بھیجا تھا۔ اس قلاوون نے ہدیہ بھیجا تھا کہ فرنجی کو، عیسائی کو، بادشاہ کو، اس نے قبول کر لیا، اور پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں اس سے کہیں بہتر ہدیہ دوں گا، تم اپنے بادشاہ قلاوون کو دے دینا۔ اس نے ایک ڈبیا نکالی، صندوق مصافن من ذهب، سونے سے بنی ہوئی تھی، اس کے اندر ایک خط تھا سونے کا، اس کے اندر وہ جو خط نکلا اکثر حروف اس کے ذیل ہو چکے تھے۔ فقال ھذا کتاب نبیکم الی جدی قیصرا، یہ خط ہے تمہارے نبی کا میرے دادا قیصر کی طرف۔ ہم
بطور وراثت اس کے وارث بنتے رہے، اور ہمارے آباء و اجداد نے یہ وصیت کی تھی جب تک یہ خط تمہارے پاس رہے گا، حکومت تمہارے پاس رہے گی۔ ہم نے اس کی حتی الوسع حفاظت کی اور پبلک سے اور نصارہ سے اس کو چھپائے رکھا۔ تو یہ خط لے جاؤ اور اپنے بادشاہ کو دینا۔ وہ خط قلاوون کو آ کر ملا تو قالون بہت خوش ہوا۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو عیسائی بادشاہ تھے ان کی حکومت کی مدت تھی 507 سال، 500 سال اور 7 سال، اور آخر میں حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمر کے زمانے میں شام فتح کیا، اور یہ قسطنطنیہ تک، یہ استنبول جس کو کہتے ہیں، وہاں تک محدود ہو گئے، باقی شام مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو یہ قصہ تھا۔